سر آپ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والے تمام سیاسی اور سماجی افکار کا رد کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رد ہے یہ روایت کے انکار کو لازم آتا ہے؟ اس رد سے جو ہے روایت کا انکار ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس سوال کے لیے. اصل میں ہماری جو گزشتہ 200 سالہ تاریخ ہے وہ ایک طرح کی وونڈیڈ ہسٹری ہے، وہ ایک رپچرڈ ہسٹری ہے، وہ ایک ایسی تاریخ ہے which has been thoroughly undermined by imperialism, by colonial plunder, by the excesses of orientalism. ان ساری چیزوں کی وجہ سے گزشتہ 200 سالہ تاریخ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیچیدگیاں رکھتی ہے. یعنی ایک زندہ تہذیب اگر ختم ہو جائے اس سے یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک زندہ تہذیب کے خاتمے کے بعد اس کی کوئی تہذیبی روایت باقی رہ گئی ہوگی. اس وقت یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں عبادات الحمدللہ جاری ہیں، مسجدیں آباد ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ماہ صیام میں دیکھیں کتنی سرگرمی ہوتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں تواتر اور تقلید کی وجہ سے وہ اپنی اس صورتحال پر قائم ہیں جس صورتحال پر وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی جیسے معاشرت ہے، ہماری معاشرت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے، وہ مکارم الاخلاق پر یا اسوہ حسنہ پر وہ مشتمل نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے جو سیاسی اور جو معاشی افکار تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے. اور یہ تبدیلی جو ہے یہ جس کو ہم استعماری جدیدیت یا کلونیل ماڈرنٹی کہتے ہیں، اس نے ہمارے معاشروں کو باہر سے بھی اور ہمارے انسان کو اندر سے بھی مکمل طور پر تبدیل کر دی ہے. وہ دنیا کو ایک آٹونومس، انڈیپینڈنٹ اور فری ہیومن بینگ کے طور پر دیکھنے کی استعداد سے محروم ہو گیا ہے. تو پچھلے 200 سال میں مثال کے طور پر اگر نئے سیاسی افکار ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر حکومت الہیہ کا تصور ہے اور اس طرح کی یہ جمہوری سیاست کے جو تحریکیں چلیں، تو اگر آپ ان سیاسی تصورات کو دیکھیں تو ہمارا جو ایک 1000 سالہ 1200 سالہ جو تاریخی تجربہ ہے اس میں ہمارا جو بنیادی سیاسی ادارہ رہا ہے وہ خلافت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلامی احیاء کی بات کرتے ہیں ان میں سے کبھی کسی بندے نے فتاوی عالمگیری کا نام نہیں لیا ہوگا. مثال کے طور پہ جتنی احرار کی تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہند ہے یا جمعیت علماء پاکستان ہے، اس طرح کی اور بے شمار مذہبی تحریکیں بھی یہاں جاری رہی ہیں، ان میں سے کوئی آدمی بھی فتاوی عالمگیری کی بات نہیں کرتا. یعنی فتاوی عالمگیری ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، یعنی ہمارا فقہ جو ہے وہ ایک میئر انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی میکنزم ہے جس پر ہم ایک پوری تہذیب کھڑی کرتے ہیں. تو پچھلے 200 سال میں جو سیاسی اور معاشی افکار سامنے آئے، جو کلچرل جو افکار سامنے آئے ثقافتی، اور جو تعلیم کے بارے میں ہمارے ہاں جو گفتگو ہوئی ہے، وہ ہماری کسی بھی انسانی یا تہذیبی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. ہم کیا کرتے ہیں، مغرب سے کوئی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اس کو ہم ریلیجس ٹرمز میں لپیٹتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایک کتاب لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا علم پیدا کیا ہے جس سے ہم اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، انسان کے شعور میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ نظر پیدا کر سکتے ہیں. حالانکہ پچھلے 200 سال میں کام کی کوئی ایک بات بھی نہیں کہی گئی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ قوموں میں جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ایک کلیکٹیو یا اجتماعی نظام ہے وہ کیسا بناتے ہیں، یعنی ان کا سیاسی اور معاشی نظام کیسا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی اور معاشی نظام کے حوالے سے ہماری جو کارکردگی ہے اور اس پر ہماری جو فکر ہے وہ نہایت پست درجے کی ہے. اس میں فرض کیا میں اگر آپ کو مثال دوں، جیسے ساورینٹی کا ایک تصور ہے کہ جو سٹیٹ ہے، ماڈرن سٹیٹ جو ہے، جو یہ جو ویسٹ کی جو پوری فلاسفی ہے یا ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے، اس میں اسٹیٹ از این اینٹیٹی، اٹ از اے کائنڈ آف اے بینگ.
اور اس کی جو خصوصیت ہے اٹ ہیز این ان بلٹ پراپرٹی وچ از انلیکٹیبل فرام اٹ، جس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ ساورن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ تو ایک مادی پازیٹیوسٹک اور ایک سیاسی تصور ہے جس کو خدا کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم مادی تصورات کو، ایسے تصورات کو جو دنیاوی ہیں، ایسے تصورات کو جو تشبیہی ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو وہ ہمارے عقیدے کی جڑ کاٹ دیں گے. اب ایک سیاسی تصور کو انہوں نے کہا جی ریاست جو ہے وہ ساورن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ساورن ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، وہ میزائل داغے، تو وہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں انہوں نے 3 دفعہ ساورنٹی کا ذکر کیا ہے. یعنی ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساورن ہے، اسٹیٹ ساورن نہیں ہے، لیکن اس سٹیٹمنٹ میں، پریس ریلیز میں جو جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ایرانین اٹیک جو ہے دیٹ از اگینسٹ آور ساورنٹی اینڈ آور ساورنٹی ڈیمانڈز دیٹ وی مسٹ اسٹرائک بیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لکھا کچھ ہوا ہے، کہتے کچھ ہیں، اور نہ ہمیں ساورنٹی کا پتہ ہے اور نہ ہمیں اس جدید دنیا کا پتہ ہے جس میں رہتے ہوئے ہم اپنے معاشروں کو یا اجتماعی نظام کو جو عوام کی اسپریشنز ہیں ان کے مطابق کر سکیں. اس لیے گزشتہ 200 سال میں ہمارے ہاں جو کچھ لکھا گیا ہے ان پہلوؤں سے، آپ حکومت الہیہ کے تصورات کو دیکھ لیں، یا مذہبی جیسے خاکسار تحریک تھی اس کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک فسطائیت سے ابھرنے والی تحریک تھی جس کا ماڈل ہٹلر اور مسولینی تھا. اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی یہاں سیاسی تحریکیں چلی ہیں ان کا ماڈل جو ہے وہ ویسٹرن تھا، اور ان کی جو ان کو ڈسکرائب کرنے کی یا بیان کرنے کی جو اصطلاحات تھیں وہ مذہبی تھیں. تو اس سے ایک ایسا خلجان پیدا ہوا کہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہمارا مذہب رہا، یعنی وہ دینی روایات، وہ کلاسیکل ٹریڈیشنز، وہ اتنی ریچ سیولائزیشن وچ اسلام پروڈیوس، اس کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں باقی نہیں رہی. دیٹ ہیز بیکم انٹائرلی انیکسیسیبل ٹو اس، وہ بالکل ہماری پہنچ سے اب دور ہے. ہم زبان کے یا نالج کے ایسے ٹولز نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لیے قابل رسائی بن جائے. اور خلافت کی بات بھی ہم نے ختم کر دی. اور اورنگزیب عالمگیر جو برصغیر میں ہماری تہذیب کا آخری سب سے بڑا ایکسپریشن ہے، اس کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا. فتاوی عالمگیری جس پر وہ پورا معاشرہ کھڑا تھا، اس کا کبھی ذکر آپ نے کسی مذہبی جماعت والے سے بھی نہیں سنا ہوگا. وہ تو خود ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے. وہ تو مغربی تصورات کو مذہبی لبادہ اوڑھ کے صبح سے شام تک باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا تاریخی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جدید مسلمان جو ہے اس کے شعور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری جو 200 سالہ یہ گزشتہ 200 سالہ تاریخ ہے اس کو ہم ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. ہم ماڈرنٹی کے یا غلامی سے ہمارے شعور میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ہماری ویژن میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ہم ان تبدیلیوں کو انڈو کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی جو ایک تہذیبی آٹونومی ہوتی ہے یا خود مختاری ہوتی ہے اس کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو باتیں کی یہ ساری ان باتوں کے اپنے میرٹس ہیں. یعنی کہ یہ تو دراصل جو آپ نے 200 سالہ جو سیاسی سماجی تصورات ہیں ان پر جو نقد کیا ہے اسی پر آپ نے بات کی ہے. لیکن اصل میں جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ نقد ہے، جب آپ ہمارے مذہبی افکار جو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے جو سیاسی اور سماجی تصورات ہیں ان پر نقد کرتے ہیں، ان کے تاریخی کردار پر نقد کرتے ہیں، تو اس نقد سے جیسے مثال کے طور پر بڑے بڑے نام ہیں اس صف میں، مولانا ابوالعلا مودودی ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، حسین احمد مدنی صاحب ہیں، اس میں پیچھے جانا چلیں سید احمد شہید آ جائیں گے، شاہ ولی اللہ آ جائیں گے، بڑے لوگ آ جائیں گے. تو لیکن جب ان لوگوں کے ہم سماجی سیاسی افکار پر رد کرتے ہیں، ان کے تاریخی کردار کو زیر بحث لاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو نہیں لگتا کہ کیا، کیونکہ یہ اس سے انکار ہے روایت ہو جاتا ہے، یعنی روایت کا انکار ہو جاتا ہے. اور میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روایت کا انکار ہے کہ کیا یہ کوئی ایک مذہبی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے میں اصل میں آپ سے کچھ. اچھا، اس میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو روایت کا لفظ ہے نا جی، یہ ہمارا جو ریلیجس ڈسکورس ہے اس میں موجود نہیں ہے. یعنی ہمارے مذہب مثلا فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے،
اس میں روایت کا لفظ اس معنی میں موجود نہیں ہے یا کسی بھی معنی میں موجود نہیں ہے. روایت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے بیان کیا, اس میں کہتے تھے کہ فلاں صحابی نے یہ روایت کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اردو میں روایت کا کوئی میننگ نہیں ہے. یہ لفظ جو ہے یہ ٹی ایس ایلیٹ جو انگریزی کا بہت بڑا شاعر ہے, پہلے اس نے لٹریری ٹریڈیشن کو ڈسکس کیا, وہ یہاں کسی نے مضمون پڑھ لیا, وہ یہاں وہ بھی روایت کرنے لگا. اس کے بعد ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے دیٹ از کالڈ پیرینیلزم. ابھی تھوڑے دن پہلے میری عمار خان ناصر اور سامول عباسی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں اس چیز کو میں نے ٹیک اپ کیا ہے. دیکھیں روایت کا کوئی میننگ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری ٹریڈیشن میں روایت از این ایمپٹی ورڈ, اٹ از ایمپٹی ریٹرک. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. اس لیے جب ہم پچھلے 200 سال کی فکر پر یا تھاٹ پر گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بھئی کسی چیز کا انکار لازم نہیں آتا. وہ تو ایک مثبت سرگرمی ہے کہ ہم اپنے ان کلاسیکل سورسز تک پہنچنا چاہتے ہیں جو ہمیں ایک نئی زندگی بخش سکیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید, سیرت کی چیزوں کو اور احادیث کو اٹھایا ہے اور ان کے ذریعے سے پورے دین کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور بیچ کے جو 1000 سال ہیں جو ہمارا لیونگ ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے اس کو تو مسلمان خود نہیں مانتے. یعنی آپ نے کون سا ایسا مسلمان دیکھا ہے جس کو اپنی اس موجودہ تاریخ پر فخر ہو, جو اس تاریخ میں دیکھیں جو آج سے فرض کیا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہاں مسلمان ہی تھے نا, پوری دنیا میں گلوبل سطح پر اسلامک سویلائزیشن بہت وائبرنٹ تھی. اس تہذیب کو کوئی مسلمان اون کرتا ہے؟ کوئی مسلمان اون نہیں کرتا. وہ تو اپنی تاریخ پر شرمندہ ہے. سر سید احمد خان نے انہیں اپنی تاریخ پر شرمندہ ہونا سکھایا. اب اور انہوں نے صرف دو چار کتابیں اٹھا لیں جو ہمارا لیونگ ہسٹوریکل ایکسپیرینس تھا, اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا. اس وقت گزشتہ 200 سال میں جتنے بھی مذہبی یا نیم سیکولر تحریکیں جو ہیں وہ سرگرم رہی ہیں, ان میں سے کوئی تحریک بھی اپنی اس سویلائزیشن کو اون نہیں کرتی جس کو روایت کہہ کر یا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی دین روایت سے منتقل نہیں ہو رہا؟ نہیں, ہم دیکھیں دین کا میکانزم اپنی ہے. ہم کہتے ہیں نماز جو ہے وہ تواتر سے اور تقلید سے منتقل ہوئی ہے, تو ہم انہیں روایت کیوں کہیں؟ Why should we superimpose secular terms on our religious discourses, on our religious terms? ہم اپنی جو مذہبی ہماری اصطلاحات ہیں یا ڈسکورسز ہیں ان کو ہم ماڈرنٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم انہیں کیوں ڈسٹرائے کریں؟ وائی شوڈ وی ڈسٹرائے دیم؟ میرا کوشچن یہ ہے. جب تواتر اور تقلید اور اس طرح کی جو ہماری ایک کلچرل جو انہیریٹنس ہے وہ انٹیکٹ چلی آ رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے اس لفظ سے ریپلیس کریں جس کا کسی کو کوئی میننگ ہی نہیں ہے, جس کو کوئی اون بھی نہیں کرتا. اب ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی جو بحث شروع ہوئی ہے ہمارے ہاں, اس میں اس لفظ کو انسٹرومنٹلی یوز کیا جاتا ہے جسٹ ٹو بلیم ادر پیپل دیٹ یو آر اے ٹریڈیشنلسٹ اینڈ وی آر ماڈرنسٹ, اور جو ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں کہ وی آر ٹریڈیشنلسٹ اینڈ یو آر ماڈرنسٹ. یہ ایمپٹی ٹرمز ہیں, دے ہیو نو میننگ, دے کیری نو ویٹ. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو گزشتہ 200 سال کی کسی روایت کا انکار لازم نہیں آتا. اگر آپ ماڈرنٹی اور مذہب کا جو ملغوبہ بنا ہے پچھلے 200 سال میں اگر آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی جو ایک ایپسٹیمک آٹونومی ہے, یعنی آپ کی ایک علمی ایک خود مختاری ہوتی ہے ہر تہذیب کی, آپ اس کو ری اسرٹ کرتے ہیں. یو ٹرائی ٹو کوالیفائی اینڈ لک ایٹ دس ورلڈ ایز اے ہیومن بینگ. کیسے؟ بائی اسرٹنگ یور فریڈم. ہم آزادی سے جو اورینٹلزم ہے یا جو کولونیلزم ہے اس کے جو ہمارے اثرات ہیں ہم ان سے نکل کر ہم اس تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو اس تاریخ کو اون کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی روایت کو مسترد کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم تو چیزیں جو چھوڑ دی گئی ہیں جنہیں مسترد کر دیا گیا ہے, ہماری جو انہیریٹنس ہے جس سے ہمیں ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے, ہمارے شعور کے جو ریسورسز ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں, ہم تو ان کی طرف واپسی چاہتے ہیں. تو اس سے یہ الزام کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ٹریڈیشن کا لفظ ایک ایمپٹی ورڈ ہے.
تو یہ کیسے کہا، یہ الزام ہم پر نہیں لگتا، یہ ان لوگوں پر لگتا ہے جو مذہب کے ریسورسز کو مڈرنٹی میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور مذہب کی یا شریعت کی جو ساورینٹی ہے یا اس کی جو ایک آٹونومی ہے وہ اس کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ ہم اس تہذیب کو، اس رچ سویلائزیشن کو، اس کی ساری جو فارمز اور اوضاع ہیں ان کو اون کرتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھ کر آج کی دنیا کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ تہذیبی وسائل نہیں ہوں گے تو ہم آج کی دنیا کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں اس سے صرف ایک مزید اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 200 سال میں کوئی بھی ایسی شخصیت گزری ہے جس انداز میں آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، یا ہماری تاریخ سے جس طرح جڑنے کی بات کر رہے ہیں، کہ ایسے کوئی لوگ نہیں گزرے، ایسا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب ہم نے کافی ساری تحریکوں کے نام لیے، اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے۔ جی، جس وقت ایک معاشرہ تاریخ میں سفر کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے آپ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو یو لیو یور فٹ پرنٹس، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں سے گزر کر گئے۔ اسی طرح سے جب قوم میں، معاشرے، دے آر جرنیئنگ تھرو دس ہسٹری، تو دے لیو دیئر فٹ پرنٹس۔ واٹ آر دیئر فٹ پرنٹس؟ ان میں سے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان کے ذہن نے جو سوچا وہ انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب برِ صغیر میں لائبریریاں ان کتابوں سے بھری پڑی ہیں جو پچھلے 200 سال میں لکھی گئی ہیں۔ بالکل، آپ ان کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ جب آپ ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی فہرستوں کا پتہ ہے، ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کی، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 200 سال میں ہم نے کیا کیا ہے۔ یعنی ایک مڈرنٹی کی جو طغیانی ہے، یا مڈرنٹی ایز اے سونامی، یہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس نے دنیا کے بے شمار کلچرز کو، لینگویجز کو، ان کے لیونگ سٹائلز کو اس طرح سے اریز کر دیا ہے کہ اس کا دوبارہ حصول کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اسلامی تہذیب ہے which was primarily the civilization of the book، کہ ہمارے جو ریکارڈز تھے they were so wide spread، they were so extensive کہ ہم اپنی اس تہذیب کو جان بھی سکتے ہیں اور اس کو اس کی ریوائول کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ پچھلے 200 سال کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ وہ بھی اس میں کوشچن یہ ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالنورین صاحب صحیح بات نہیں کر رہے یا فلاں بندہ صحیح بات نہیں کر رہا، تو بھائی آپ اس فٹ پرنٹس کو دیکھ لیں۔ پچھلے 200 سال میں ہم نے اسی برِ صغیر میں ہم نے ایک اس معاشرے نے، جو مسلم معاشرہ تھا، اس نے 200 سال یہاں اس تاریخ میں ایک سفر کیا ہے نا، تو اس کے فٹ پرنٹس کیا ہیں؟ اس میں آپ کو ایسی کتابیں دکھا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ نظام حیدرآباد دکن نے ایک آدمی کو، جو وہ تھا متکلم تھا، اس کو کہا کہ یہ جو جدید علم کے چیلنجز ہیں تم اس پر ایک کتاب لکھ دو۔ انہوں نے وہاں بلا لیا، وہ ان کے مہمان رہے، وہ یہاں کتاب ہوگی، مجھے اس کا نام بھول گیا۔ اب وہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اب اس کتاب میں اس نے کچھ لکھا ہے نا۔ مثلا انگریز آئے، انہوں نے کہا کہ جو زمین ہے یہ گول ہے، تو یہاں علماء نے کہا کہ گول نہیں ہے، یہ چپٹی ہے۔ اگر بھی چپٹی ہے، انہوں نے کہا جی نیوٹن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے یہ تھیریز دی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کو بتاؤ کہ اس کی سائنٹیفک تھنکنگ میں یہ پرابلمز ہیں، اسی سطح پر اسے گفتگو کرو۔ اگر آپ نیوٹن کے جواب میں الف لیلہ کی کہانی سنا رہے ہیں تو obviously اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ ایک نئے ڈیموکریٹک اسٹیٹ سٹرکچرز لے کے آئے ہیں، پارلیمنٹ کا وہ انہوں نے ایک ڈور ڈالا ہے، they have brought about entirely new institutions، انہوں نے بالکل نئی قدریں، نئے انسٹیٹیوشنز، نئی سٹرکچر سوسائٹی کی انٹروڈیوس کرائیں، کامرس کی، اس کی اکانومی کی، پالیٹکس کی، پاور کی، اور ملٹری ٹیکنالوجی کی obviously۔ ہم نے ان پر گفتگو کی ہے نا، کیا گفتگو کی ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ لائبریریاں بھری پڑی ہیں کہ جی اس مسئلے پر فلاں صاحب نے یہ لکھا، فلاں صاحب نے یہ لکھا۔
آخر میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے یورپ کے تاثرات. اس میں 30 مسلم انٹلیکچوئلس کے اور اسکالرس کے تاثرات بیان کیے ہوئے, کہ وہ یورپ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یورپ کو دیکھا اور پھر اس کے تاثرات بیان کیے. تو مولانا روم کی ایک کہانی ہے کہ ایک جگہ 6-7 اندھے رہتے تھے, تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ہاتھی آیا ہوا ہے. تو اندھوں نے سوچا کہ یار ہم بھی جا کے وہ دیکھ آئیں. تو یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل سے 30 وہ بھی نابینا تھے, انہوں نے بھی سوچا کہ جب تک یورپ کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھیں گے پتہ کیسے چلے گا, تو پتہ کیسے چلے گا یورپ کیا ہوتا ہے. تو جس طرح سے مولانا روم کے وہ جو اندھے تھے وہ ہاتھی دیکھنے گئے, تو وہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے ٹانگ پر, کوئی دم پر, کوئی کان پر, کوئی سونڈ پر. تو جب وہ واپس آئے, جب when they are describing amongst themselves کہ what an elephant is, تو کوئی کہتا ہے کہ وہ پائپ کی طرح ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ پلر کی طرح ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوار کی طرح ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے چھاج کی طرح ہوتا ہے. تو وہ اندھے تھے, وہ ہاتھی کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے تھے. تو بھائی ہمارے بھی یہی حالات. وہ ہمارے بڑے بڑے دانشور ہیں, وہ جب یورپ گئے تو انہوں نے یورپ کو ہاتھ لگا کے دیکھا, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ یورپ ہاتھ لگا کر دیکھنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہمارا ذہن ہونا ضروری ہے تاکہ اس دنیا کی حقیقتوں کا ادراک کر سکے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ پڑھیں گے نا, تو مولانا روم کی جب میں نے پڑھی تو مجھے مولانا روم کی حکایت یاد آ گئی کہ ہمارے جو یہاں دانشور اور اہل علم پیدا ہوئے وہ یورپ گئے. انہوں نے کہا دیکھیں سی اس کی کیسی ترقی ہے. انہوں نے کہا یار یہ سڑک دیکھو کتنی چوڑی ہے, یورپ نے اس وجہ سے ترقی کر لی ہے. دیکھو یہ پارلیمنٹ بلڈنگ ہے, یہ برٹش میوزیم لائبریری ہے, اس لیے اس نے ترقی کر لی. تو دے آر بلائنڈ پیپل نا. یہ ان کے دیکھیں جو مسلم فال ہے سویلائزیشن کی, یعنی ہمارا جو زوال ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں ہم یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ جی فلاں کا قصور ہے یا فلاں کا قصور ہے. We have been unable to measure up to the contemporary history, to the history that has been engendered and put in place by modernity. ماڈرنٹی نے جن ریسورسز کو انلیش کیا ہے, جو دنیا کو وسائل دیے ہیں خاص طور پہ یورپ کو, اور جس طریقے سے انہوں نے اس دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہے, مسلم مائنڈ جو ہے نا اس کو ابھی سمجھنے کی جو ایک انفینٹ سٹیج ہوتی ہے نا وہ اس پر ہے. ابھی ہم انفینسی میں ہیں, وی آر اسٹل ان انفینسی. ہم وہ شیر خارگی کے ایام ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی ڈومیننس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو اب پچھلے 200 سال میں بھائی آخر کچھ لکھا گیا ہے نا, تو وہ کیوں نہیں دیکھ لیتے ہم لوگ؟ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں اگر جھوٹ کہتا ہوں تو بھی میں معافی مانگوں گا کہ انہوں نے تو ایسے نیوٹن سے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے, بڑے بڑے تھیورسٹ پیدا کیے, اور وہ جوہر جو ہے وہ ان کی قدر نہیں کر رہا, تو ہم اس کے لیے اس قوم سے معافی مانگیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ذمہ داری سے اور دیانتداری سے, اصل میں نالج ڈسکورسز میں یا علمی مباحث میں جو چیز شرط اول کے طور پر مطلوب ہوتی ہے, صلاحیت وغیرہ وہ ساری چیزیں صاف ذرا ضروری ہیں, وہ یہ ہے کہ وی مسٹ پریکٹس دی آنیسٹی آف ڈسکورس دیٹ از ایبسینٹ فرام آور کلچر اینڈ فرام آور سوسائٹیز. تو آج کافی بات ہوئی سلسلے پہ, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس پر مزید بھی بات ہماری چلتی رہے گی. ضرور. بہت شکریہ.